بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر والصلاة والسلام علی سید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الطہور شطر الایمان، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ الامیر المطیر الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھ رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ، اور وہ ہیں بے مثال دری چیشت حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد محفل پاک میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس محفل پاک کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائے۔ ہم اور آپ سب مل کر دین اسلام کی بنیادی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اور تمام مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دین کے کچھ ضروری مسائل سیکھنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، دوستوں بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ٹاپک غسل ہے، یعنی پاکی۔ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہوا کرتی ہیں، ایک ہوتا ہے حد سے اکبر اور ایک ہوتا ہے حد سے اصغر۔ جب ہمیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، جب ہمیں نماز کی تیاریاں کرنا ہوتی ہیں، نماز میں شامل ہونا ہوتا ہے، جب ہم نماز میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حد سے اصغر کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہمیں اس وقت وضو کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم جب نماز میں جا رہے ہیں تو ہمارا چہرہ صاف ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھ پیر صاف ہونا چاہیے۔ یہ وضو کے اندر ضروری ہے، یعنی نماز کی حالت میں ہمارا جسم جو ہے صاف ہونا چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے حد سے اکبر، جیسے ہمارا جسم جو ہے ناپاک ہے، ہمارے جسم پر یا کپڑوں پر ناپاک گندگی لگی ہے، تو جب تک وہ گندگی ختم نہ ہو جائے، صاف نہ ہو جائے، تو ہم نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس حالت میں اگر ہم نے نماز پڑھ لی اور ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی یا جسم ناپاک ہے تب ہم نماز پڑھنے میں شامل ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری نماز نہیں ہوگی اور ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ دو چار سوال ہیں کہ غسل کس طرح سے کیا جاتا ہے، غسل میں کیا چیزیں فرض ہیں، کیا سنت ہیں، اور غسل کیوں کیا جاتا ہے، غسل کب جو ہے کرنا ضروری ہے، کب کرنا ضروری نہیں ہے۔ اس تعلق سے کچھ اپنی معلومات کے مطابق آپ حضرات کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکی یعنی صفائی ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ۔ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، ہم اپنے جسم کو پاک نہیں رکھیں گے، اپنے لباس کو پاک نہیں رکھیں گے، تو ہمارا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام فرما چکے ہیں کہ پاکی جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں معلوم یہ ہوتا ہے
کہ جب تک ہم پاک نہیں ہوں گے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارا لباس ناپاک ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہمارا جسم ناپاک ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. ہم اس ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو پختگی دینا چاہتے ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہتے ہیں تو ایک مومن انسان کی پہچان یہ ہے، ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام گندگی سے، تمام ناپاکی سے، تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو دور کر لے. اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، ایمان مکمل ہو جائے گا. کہ صفائی جو ہے ایمان کا آدھا حصہ ہے. ہمارے ایمان میں شامل ہے صفائی، پاکی ہمارے ایمان میں شامل ہے. ہمارا جسم اگر ناپاک ہو گیا ہے، ہمارا جسم گندا ہو چکا ہے تو ہم پر پہلی فرصت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے جسم کو پاک کر لیں، اپنے کپڑے کو پاک کر لیں. کیونکہ مسلمان کا ناپاک رہنا یہ اس کو شیوا نہیں دیتا کہ وہ ناپاک رہے. ایمان جب کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور شیطانی طریقے پر آدمی اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے. مذہب اسلام نے ہر موڑ پر ایمان والوں کی رہنمائی فرمائی. قرآن و حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار چیزیں اور انسان کی زندگی گزارنے کے سارے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر بیان کر دیے. چاہے وہ وضو کا مسئلہ ہو، چاہے غسل کا مسئلہ ہو، چاہے نماز کا مسئلہ ہو، چاہے روزے کا مسئلہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، چاہے حج کا مسئلہ ہو. گویا کہ کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی. لیکن ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے ایمان رکھنے کی حیثیت سے، اسلام والے ہونے کی حیثیت سے، کہ ہم خود بھی پاک رہیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے لباس کو پاک رکھیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. کہ ایمان، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، جز ہے. اور جس نے اپنے جسم کو پاک رکھا، صفائی اپنی رکھی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو یہاں پہ صفائی کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ صفائی ہر چیز کی ہونا چاہیے. ہماری آنکھ بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارا ہاتھ بھی صاف ہونا چاہیے، ہماری زبان بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارے کان بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارا دل اور دماغ اور ہمارے پیر بھی صاف ہونا چاہیے. اس لیے کہ صرف ظاہر کی صفائی کرنے سے کام نہیں چلتا. ظاہر کی صفائی کرنا بھی ضروری ہے لیکن ہماری باطنی صفائی بھی ہونا ضروری ہے. کہ ایمان کو پختگی اسی وقت ملے گی جب ہم اپنے جسم کی، اپنے باڈی کی صفائی رکھیں. جس طرح کپڑا گندا ہو چکا ہے، ناپاک ہے، تو اس کو پاک کر لیں تو صاف ہو جائے گا. ہمارا جسم ناپاک ہے، غسل کرنے ہم پاک ہو جائیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جن جن کاموں کا حکم دیا ہے، ہم اپنی آنکھوں کو گندے کاموں سے بچائیں، گندی چیز دیکھنے سے بچائیں، اپنے ہاتھوں کو بری چیز ہاتھ میں لینے سے بچائیں، کانوں کو بری باتوں سے سننے سے بچائیں، اپنے دل اور دماغ میں ان تمام شیطانی وسوسوں کو دور رکھیں کہ جس سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے، ہم پاکی چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے ایمان کو پختگی دینا چاہتے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے. جب ہم اپنی آنکھوں کی صفائی کر لیں گے، ہم اپنے کانوں کی صفائی کر لیں گے، ہم اپنے دل اور دماغ کی صفائی کر لیں گے، ہم اپنے ہاتھ اور پیر کی صفائی کر لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان پختہ ہو جائے گا، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا. اور جب ہماری باطنی صفائی ہو جائے گی تو ہم اپنی ظاہر کی صفائی کرنے میں بہت آگے نکل جائیں گے. لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اپنی ظاہر کو بھی صاف رکھیں اور اپنے باطن کو بھی صاف رکھیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہمیشہ حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے اور ہماری ادا کو دیکھ کر خوش ہو جائے. کیونکہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان بھی ہے اور ناپاک، یہ مناسب نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور لباس ناپاک ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم ناپاک رہیں. اور آج ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ایک دن 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، بلکہ ہفتوں کی ہفتے لوگ ناپاک گھومتے ہیں.
और उन बहाने करते हैं नमाज पढ़ने के कि हम नापाक हैं। मेरे भाइयों, हमें क्या मालूम किस वक्त मौत आ जाए, किस वक्त हमारे जिस्म से रूह निकल जाए। ऐसा ना हो कि हमारा जिस्म नापाकी की हालत में हो, हमारा जिस्म नापाक हो, हमारा लिबास नापाक हो और हम दुनिया से जो है रुखसत हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का सबब बनेगा। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अगर नापाक हैं, हमारा जिस्म नापाक हो चुका है, हमारे जिस्म पर गंदगी लगी है, तो हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को पुख्ता करें। और ईमान पुख्ता उसी वक्त होगा जब हम अपने जिस्म को और अपने लिबास को साफ़ रखेंगे। ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब हमारे अंदर सफाई होगी। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि अपने सफाई रखें, अपने जिस्म की सफाई रखें, लिबास और अपने लिबास की सफाई रखें, ताकि ईमान आपका पुख्ता हो जाए। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अगर गुस्ल करना चाहते हैं, गुस्ल बहुत आसान है, आसान तरीक़ा है गुस्ल करने का, कोई दुश्वार नहीं, कोई परेशानी नहीं है उसके अंदर, कोई ऐसी इतनी सख्त बात नहीं है जो हम उसको समझ नहीं पाए, सिर्फ समझने में थोड़ा सा फ़र्क है। गुस्ल के अंदर 3 फ़र्ज़ बयान किए गए। गुस्ल में कितने फ़र्ज़ हैं? 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ, ये पहला फ़र्ज़ है। मैं अभी गुस्ल के फ़राइज़ की बात कर रहा हूँ, अभी आपको सुन्नत की बात नहीं बता रहा हूँ, गुस्ल के फ़राइज़ की बात चल रही है। नंबर 1, कुल्ली करना गरारे के साथ। हमें गुस्ल करना है तो हम क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे गरारे के साथ, पहला फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़ यह है हम अपनी नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाएँ, ये दूसरा फ़र्ज़ है। और तीसरा फ़र्ज़ ये है कि हम सर से पैर तक पानी को बहाएँ। ये 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। अब इसके अलावा हम जो कर रहे हैं वो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, वो हमारे रसूल हैं, हमारे रहनुमा हैं, तो हमारी अहम ज़िम्मेदारी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर अदा को अपनाएं, उसमें हमारा और आपका फ़ायदा है। गुस्ल करने की हाजत है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बड़ी रहनुमाई फरमाई। और आजकल जो हमारे भाई गुस्ल करते हैं तो वो गुस्ल करने का तरीका उनका ठीक नहीं है। बहुत से लोग तो क्या करते हैं, गुस्ल करने की हाजत है तो वो खुले में बैठकर गुस्ल कर लेते हैं, अंडरवियर पहनकर गुस्ल कर रहे हैं, और उनको ये पता ही नहीं है कि हमें फ़र्ज़ अदा करने से पहले क्या करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ों की हमें सीखने की ज़रूरत है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा, और जब गुस्ल मुकम्मल नहीं है तो फिर नमाज भी नहीं होगी। लिहाजा हमें ये अहम बातें, ज़रूरी बातें गुस्ल के ताल्लुक़ से सीखने की बहुत ज़रूरत है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गुस्ल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप नाव से घुटने तक का हिस्सा पूरा छिपा लें। अगर खुले में कहीं नहा रहे हैं आप, टंकी के नीचे बैठे हैं या नल के नीचे बैठकर नहा रहे हैं, तो आपकी एक अहम जिम्मेदारी है कि आपने नाव से घुटने तक का हिस्सा, ये शतरे औरत कहलाता है, और इसका छिपाना मर्द हजरात को बेहद ज़रूरी है। नाव से घुटने तक का हिस्सा हर हाल में छुपाना ज़रूरी है। तो गुस्ल करें तो इतने जिस्म को अपने छुपा लें। उसके बाद आप वज़ू करेंगे जिस तरह जो है नमाज में वज़ू किया जाता है, यानी सबसे पहले अपने नाव से घुटने तक के हिस्से को पूरा धो लेंगे अच्छी तरीके से, यानी जो गंदगी लगी होगी वो साफ़ हो जाएगी। उसके बाद आप पूरा वज़ू करेंगे मुकम्मल, जिस तरह नमाज में वज़ू करते हैं। वज़ू करने के बाद अब आप क्या करेंगे? कुल्ली करेंगे गरारे के साथ, नंबर 1 पहला फ़र्ज़। दूसरा फ़र्ज़ नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुँचाएंगे। तीसरा फ़र्ज़ क्या है? सर से पैर तक पानी बहाएं, लेकिन सर पर पानी डालने से पहले आप सीधे कांधे पर 1 लोटा पानी डालें, फिर दूसरे कांधे पर पानी बहाएं, उसके बाद सर पर पानी डालें। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। यानी आप सबसे पहले सीधे कांधे पर पानी, फिर उल्टे कांधे पर पानी, उसके बाद सर पर पानी, और पानी को इस तरह बहाएं जिस्म पर कि एक बाल के बारीक बराबर भी रुंगटा कोई हमारा भीगने से न रह जाए। अगर सूखा रह गया तो हमारा गुस्ल मुकम्मल नहीं होगा। ये गुस्ल करने का तरीका है। अब अगर कोई शख्स अंडरवियर पहनकर गुस्ल करता है और खुले में गुस्ल कर रहा है तो उसके गुस्ल में कमी आएगी और गुस्ल उसका मुकम्मल नहीं होगा। ये सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं होगा।
اور اس کو فرض بھی ادا نہیں کرے، اس نے سنت بھی ادا نہیں کی، تو ظاہر سی بات ہے اس کا غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوا تو ناپاک رہا، اور ناپاک ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمیں غسل کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔ ہاں اگر آپ باتھ روم کے اندر نہا رہے ہیں، جو ہے غسل خانے کے اندر آپ نہا رہے ہیں، تو آپ کو جس طرح سے بھی آپ نہا سکتے ہیں برہنہ ہو کر، آپ اچھی طریقے سے غسل کر سکتے ہیں، لیکن کھلے میں اگر آپ غسل کریں گے تو غسل کرنے کا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ہر حال میں ہمارا چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ غسل کرنے کے وقت کسی طرح کی گفتگو نہیں کریں گے، اور بہت ہی سکون کے ساتھ اپنے غسل کریں، اپنے جسم کو صاف کریں۔ اور یہ 3 فرض ہیں غسل کے اندر، ان 3 فرض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو ہمارا غسل مکمل نہیں ہوگا، اور جب غسل مکمل نہیں ہوا تو پھر ہم پاک نہیں ہوئے، اور جب پاک نہیں ہوئے تو پھر ہم اس غسل سے ہماری نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایک غلط فہمی ہمارے عوام کے اندر یہ ہے، اور خاص طور سے خواتین حضرات کے اندر، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ غسل جو ہے خواتین کا الگ ہے اور مرد حضرات کا الگ ہے۔ غسل میں کوئی فرق نہیں ہے، غسل سیم جو مرد حضرات کے لیے غسل کا طریقہ ہے وہی خواتین حضرات کو، یعنی عورتوں کو بھی وہی طریقہ غسل کا ہے جو مرد حضرات کو ہے۔ غسل میں کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی طرح کا، اور نہ وضو میں فرق ہے عورتوں کے اور مردوں کے، اور نہ غسل میں کوئی فرق ہے۔ لہٰذا ہم جس طرح مرد حضرات کا غسل ہے اسی طرح عورتیں بھی غسل کریں گی۔ غسل میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے کہ عورتیں اس طرح سے وضو کریں گی، اس طرح سے غسل کریں گی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری نادانی ہے کہ ہم دین کے مسائل جانتے نہیں ہیں، لیکن بحث کرنے کی عادت ہماری بن گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو نہیں جانتے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں، آپ پوچھنے کی کوشش کریں، معلومات ضرور کریں، اپنی مرضی سے دین کے معاملات میں آگے نہ بڑھیں۔ اگر آپ آگے بڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جب گناہ گار ہو جائیں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ لہٰذا آج کی گفتگو سے ہماری اور آپ کی سمجھ میں آیا کہ ہمیں غسل کس طرح سے کرنا چاہیے، غسل میں کیا چیز سنت ہے اور کیا چیز فرض ہے، وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اچھی طریقے سے غسل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہم اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے لباس کو صاف رکھیں، اور اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کریں جس کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہے، ہمیں معلومات نہیں ہے، جو نہیں جانتے ہیں، تو شرمانے کی، جھجکنے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے جھجک آپ شریعت کے مسائل کو جان سکتے ہیں، معلومات کر سکتے ہیں، جس طرح سے بھی چاہے آپ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طریقے سے وضو اور غسل کرنے کی طریقے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وضو کو اور غسل کو اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارا غسل اچھا ہو جائے، وضو بھی اچھا ہو جائے، اور اس وضو اور غسل کے ذریعے جب ہم نماز پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو بھی اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں کثرت سے اگر خامیاں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور مزید گفتگو اس کے آگے انشاءاللہ اگلے بار ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اور بہت سارے مسائل ابھی غسل کے تعلق سے ہیں، اور کپڑا کس طرح سے پاک ہوتا ہے، کس طرح سے ناپاک ہوتا ہے، یہ تمام باتیں انشاءاللہ ہم اگلے گفتگو میں آپ کو بتانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں خامیاں اس کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔